میرے بھائیوں، اگر یہ دو لوگ نہ ہوتے جن کا میں ابھی آگے نام لوں گا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ دو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ پہلے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، اسلام بھی نہ ہوتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ جو ہے نہیں چھوڑا۔ دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ قرآن کے بارے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سارے علماء خاموش ہو گئے، اپنی جان بچانے میں لگ گئے، بہت لوگ بھاگ گئے، بہت سارے لوگ جلا وطن کیے گئے، یعنی ان کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا، چاہے تم مجھے مار ڈالو، میرے منہ سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ آخر ان کو گرفتار کیا گیا۔ تینوں مناظرے میں معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہارتے رہے۔ چوتھا دین تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ آج یا تو میری جان چلی جائے گی یا عباسیوں کی چابک یعنی رسی سے تباہ کر دیا جاؤں گا۔ جیل سے باہر آ رہے تھے اور ان کے دل میں ایک خیال آیا، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، عباسیوں کی مار اب برداشت نہیں کر سکتا، اگر اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ لفظ بول بھی دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبوری میں اجازت دی ہے۔ اگر اپنی جان کا خطرہ ہو اور سامنے والا ہم کو کفریہ الفاظ کہنے پر مجبور کرے تو اس صورت میں اسلام جو اجازت دیتا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان دیکھیے اتنا مضبوط تھا۔ یہ خیال جو ہے آ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی تیز قدم سے آیا، دھکا دیتا ہوا قریب آیا اور بولا احمد۔ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا، پہچانا مجھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میرا نام ابو الحیثم ہے، میں بغداد کا مشہور چور ہوں۔ سنو، میں نے عباسیوں کے چابک برداشت کیے لیکن کبھی اپنی چوری نہیں چھوڑی۔ تم اللہ کے دین کی سچائی کو صرف چابک کے ڈر سے چھوڑ دو گے؟ اگر تم نے سچ چھوڑ دیا، حق چھوڑ دیا تو پوری امت جو ہے بھٹک جائے گی، گمراہ ہو جائے گی۔ بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ یاد آتا تو کہتے، اللہ ابو الحیثم پر رحمت نازل فرمائے، ایک چور کی نصیحت نے مجھے ثابت قدم کر دیا، مجھے حق پر جما دیا۔ میں نے کہا، اب چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کوڑے لگائے گئے، گوشت ٹکڑوں میں اترنے لگا، خون بہنے لگا۔ دوسری طرف جو حق کا مخالف تھا، جس کا نام بھی احمد تھا، نیچے اتر آیا۔ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ پورے خون میں لپٹے ہوئے بے ہوش پڑے تھے۔ اگر تم آج بھی مانتے ہو کہ قرآن مخلوق یعنی کریٹر ہے، تمہیں خلیفہ کی سزا سے بچا لوں گا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تم آج بھی مانتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، قرآن کو کسی نے پیدا نہیں کیا، قرآن خود اللہ کی زبان ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایمانی پاور کو، کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنی تکالیف برداشت کی، کوڑے کھائے، لیکن اس امت کی فکر کی، کتنی اس امت کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، چاہے تکالیف کتنی بھی آئے، کتنی پریشانیاں آئے، لیکن حق بات پر جم جائے، چاہے سامنے والے کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ ہم جو ہے ہر حالت میں سچ بولنے کی، حق بولنے کی عادت اپنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام تک لے جائے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے اونچے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں بزرگ نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو نے میرے خاطر اتنی تکالیف برداشت کی، میں تجھے جو ہے قیامت کے دن تک ہمیشہ جو ہے اپنا دیدار تجھے کراتا رہوں گا، تو میرا دیدار میں بڑے مقام سے نوازا۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی حق پر جمیں گے، حق بولنا سیکھیں گے، کسی کی جو ہے پرواہ نہ کرے، ہم کیا ہے حق بولتے ہوئے سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگ جائے، ڈرتے ہیں، نہیں، اس ڈر کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑی صفت یہی تھی کہ وہ ہر کسی کے سامنے حق بول دیتے تھے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، حق بات فوراً بول دیتے تھے۔ آج ہم حق بات بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس ڈر کو نکالے اور حق بات بولنے کی عادت کو اپنائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چمکائے گا، دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔